السلام علیکم۔ ہمارے چینل اردو کرن کہانی میں خوش آمدید۔ سنیں بابا جی، کیا آپ میری بات سن رہے ہیں؟ پلیز آنکھیں کھولیں، مجھے آپ سے بہت ضروری بات کرنی ہے۔ مشل نے فٹ پاتھ کے کونے میں بیٹھے اس بوسیدہ حال فقیر کے قریب جھکتے ہوئے سرگوشی کی، جس نے اپنی آنکھوں پر ایک میلا سا کپڑا رکھا ہوا تھا اور بظاہر وہ دنیا مافیہا سے بے خبر لگ رہا تھا، مگر مشل کی مسلسل پکار پر اس نے کپڑا ہٹایا اور انتہائی سرد اور سپاٹ نظروں سے اس لڑکی کو دیکھا جو حلیے سے کسی اچھے گھرانے کی لگ رہی تھی، مگر اس وقت اس کے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھی۔ کیا ہے بی بی، جاؤ یہاں سے، کیوں غریب کے آرام میں خلل ڈال رہی ہو؟ اللہ بھلا کرے گا تمہارا۔ فقیر نے بھاری اور کھردری آواز میں اسے ٹالنا چاہا، مگر مشل تو جیسے آج فیصلہ کر کے آئی تھی۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا اور پھر ڈرتے ڈرتے بولی، دیکھیں بابا جی، میں آپ کو تنگ نہیں کرنا چاہتی، لیکن میں بہت بڑی مصیبت میں پھنس گئی ہوں۔ میرا پرس ابھی بس میں چوری ہو گیا ہے اور مجھے گھر جانا ہے جو یہاں سے کافی دور ہے، اور مجھے بہت زوروں کی بھوک بھی لگی ہوئی ہے۔ میرے پاس 1 روپیہ نہیں ہے۔ فقیر نے اسے اوپر سے نیچے تک دیکھا اور پھر اپنے سامنے پڑے پیالے کو کھسکا کر دوسری طرف رکھ دیا، جیسے اسے ڈر ہو کہ یہ لڑکی اس کے پیسے نہ اٹھا لے۔ اس حرکت پر مشل کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ بابا جی، میں چور نہیں ہوں اور نہ ہی بھیک مانگ رہی ہوں، میں تو بس آپ سے ادھار مانگنے آئی ہوں۔ دیکھیں، آپ کے پیالے میں ماشاءاللہ کتنے سارے نوٹ اور سکے ہیں۔ اگر آپ مجھے صرف 100 روپے ادھار دے دیں گے تو آپ کا کچھ نہیں جائے گا، لیکن میری جان بچ جائے گی، اور میں وعدہ کرتی ہوں کہ کل یونیورسٹی سے واپسی پر اسی وقت یہیں آ کر آپ کو 100 کے بدلے 200 روپے واپس کروں گی، پکا وعدہ۔ مچل نے ہاتھ جوڑ کر منت کی تو فقیر کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ در حقیقت وہ کوئی معمولی فقیر نہیں تھا، بلکہ ملک کی ٹاپ خفیہ ایجنسی کا سب سے قابل اور خطرناک ایجنٹ زریاب سکندر تھا، جو یہاں ایک انتہائی اہم مشن کے سلسلے میں بھیس بدل کر اپنے ٹارگٹ کا انتظار کر رہا تھا، اور یہ لڑکی بلا وجہ اس کے مشن میں خلل ڈال رہی تھی۔ زریاب کو شدید غصہ آیا کہ یہ کیسی عجیب لڑکی ہے جو فقیر سے ادھار مانگ رہی ہے اور منافع کا لالچ بھی دے رہی ہے۔ اس نے سوچا کہ اگر اس نے اسے پیسے نہ دیے تو یہ یہی کھڑی رہے گی اور اس کا مشن خراب ہو سکتا ہے۔ اس لیے جان چھڑانے کے لیے اس نے اپنے میلے کرتے کی جیب میں ہاتھ ڈالا اور ایک مڑا توڑا 100 کا نوٹ نکال کر اس کی طرف بڑھا دیا۔ یہ لو اور جاؤ یہاں سے، دوبارہ مت آنا۔ زریاب نے سخت لہجے میں کہا، مگر مشل کے لیے تو وہ فرشتہ بن گیا تھا۔ اس نے جلدی سے نوٹ تھاما اور خوشی سے بولی، شکریہ بابا جی، آپ بہت اچھے ہیں، میں کل پکا آؤں گی آپ کا ادھار چکانے۔ اس نے جلدی میں زمین پر پڑی اپنی اسائنمنٹ فائل اٹھائی، مگر اندھیرے اور گھبراہٹ میں اسے پتہ ہی نہیں چلا کہ اس کی فائل کے نیچے دبی زریاب کی ایک میلی سی اہم نیلی فائل بھی اس نے سمیٹ لی ہے، جو زریاب نے عارضی طور پر زمین پر رکھی تھی۔ مشل تیزی سے مڑی اور سڑک پر آتے ایک رکشے کو ہاتھ دے کر اس میں سوار ہو گئی، جبکہ زریاب نے سکون کا سانس لیا کہ بالآخر وہ مصیبت ٹلی، مگر اسے خبر نہیں تھی کہ اصل مصیبت تو اب شروع ہونے والی ہے۔ رکشے میں بیٹھ کر مشل نے لمبا سانس لیا اور مٹھی میں دبے 100 کے نوٹ کو دیکھا تو اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس نے واقعی ایک فقیر سے ادھار لیا ہے۔ وہ سوچنے لگی کہ گھر جا کر امی کو کیا بتائے گی کہ پرس کیسے گم ہوا۔ مشل ایک انتہائی زندہ دل اور چلبلی طبیعت کی لڑکی تھی، مگر اس کی قسمت میں چھوٹی موٹی بدقسمتیاں دکھی رہتی تھیں۔ وہ ایک متوسط طبقے سے تعلق رکھتی تھی، جہاں والد کی پینشن اور بھائی کی چھوٹی موٹی نوکری سے گزارا ہوتا تھا، اور والدہ صرف گھر سنبھالتی تھی۔ اس لیے پرس کا گم ہونا اس کے لیے ایک بڑا نقصان تھا، مگر فی الحال اسے خوشی تھی کہ وہ بحفاظت گھر جا رہی ہے۔ دوسری طرف زریاب سکندر
جو کہ ایک ارب پتی باپ کا اکلوتا بیٹا تھا اور عیش و عشرت کی زندگی گزار سکتا تھا، مگر ملک و قوم کی خدمت کے جذبے نے اسے اس کانٹوں بھری راہ پر ڈال دیا تھا۔ وہ اپنے کام میں انتہائی سنجیدہ تھا اور اسے اس طرح کی لاپرواہی اور جذباتی ڈرامے سخت ناپسند تھے۔ کچھ دیر بعد اس کا ٹارگٹ وہاں سے نہیں گزرا تو اسے ہیڈ کوارٹر سے کال آئی کہ مشن ملتوی ہو گیا ہے۔ زریاب نے بیزاری سے اپنا پیالہ اور سامان سمیٹا، جس میں کچھ پرانی ردی اور کچھ پھٹی پرانی سی فائلیں بھی تھی، جس کے اوپر وہ فائل رکھی ہوئی تھی جو مشعل لے جا چکی تھی، اور وہ اس بات سے لا علم تھا۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا، وہ اپنی گاڑی کی طرف بڑھا۔ وہ چلتا ہوا اپنی گاڑی کی طرف آیا جو کافی فاصلے پر کھڑی تھی۔ گاڑی میں بیٹھ کر اس نے اپنا حلیہ درست کیا، نکلی داڑھی ہٹائی اور چہرے سے مٹی صاف کی تو آئینے میں ایک انتہائی وجیح اور ہینڈسم چہرہ نمایاں ہوا، جس کی شخصیت میں قدرتی رعب تھا۔ اس نے اپنی سیٹ کی سائڈ پر ہاتھ مارا تاکہ فائلوں میں سے وہ نیلی فائل اٹھا کر ڈیش بورڈ میں رکھ سکے، جس میں اس علاقے کے کچھ مشکوک لوگوں کے خاکے اور کوڈ ورڈز درج تھے۔ مگر اس کا ہاتھ خالی سیٹ پر لگا، وہاں کچھ نہیں تھا۔ زریاب نے چونک کر لائٹ آن کی اور نیچے جھک کر دیکھا، مگر نیلی فائل وہاں نہیں تھی۔ اس کے دماغ میں خطرے کی گھنٹی بجی۔ اسے اچھی طرح یاد تھا کہ اس نے وہ فائل اپنے گھٹنے کے پاس زمین پر رکھی تھی جب وہ لڑکی او شٹ! زریاب نے اسٹیئرنگ پر زور سے ہاتھ مارا۔ اسے فوراً سمجھ آ گیا کہ وہ پاگل لڑکی اپنی فائل کے ساتھ اس کی فائل بھی لے گئی ہے۔ مشعل جب گھر پہنچی تو رات کے 8 بج رہے تھے۔ اس نے دبے پاؤں گیٹ کھولا اور سیدھا اپنے کمرے کی طرف بھاگی تاکہ امی کی سوالیہ نظروں سے بچ سکے۔ کمرے میں پہنچ کر اس نے بیگ صوفے پر پھینکا اور خود بیڈ پر گر گئی۔ بھوک سے اس کا برا حال تھا، لیکن شکر ہے کہ وہ گھر پہنچ گئی تھی۔ تھوڑی دیر بعد جب اس کی سانس بحال ہوئی تو اس نے سوچا کہ اپنی اسائنمنٹ نکال کر دیکھ لے کہ کہیں وہ خراب تو نہیں ہوئی۔ اس نے بیگ کی زپ کھولی اور کاغذات کا پلندہ باہر نکالا تو اسائنمنٹ کے ساتھ ایک پتلی سی نیلی فائل بھی باہر آ گری، جس پر کوئی نام نہیں لکھا تھا۔ مشعل نے حیرت سے اسے ہٹایا اور الٹ پلٹ کر دیکھا۔ یہ کیا ہے؟ یہ تو میری فائل نہیں ہے۔ اس نے خود کلامی کرتے ہوئے فائل کھولی تو اندر کچھ عجیب و غریب نقشے بنے ہوئے تھے اور کچھ لوگوں کی دھندلی تصاویر تھی جن پر سرخ نشان لگے تھے۔ مشعل کی سمجھ میں کچھ نہیں آیا۔ اس نے سوچا کہ شاید یہ فائل بھی ان بابا جی کی ہے جو غلطی سے اس کے پاس آ گئی ہے، لیکن ایک فقیر کے پاس ایسی فائل کا کیا کام ہو سکتا ہے؟ شاید انہیں ردی میں ملی ہوگی یا وہ اس پر بیٹھتے ہوں گے۔ مشعل نے کندھے اچکائے اور فائل بند کر کے میز پر رکھ دی۔ بیچارے بابا جی، کل ان کے پیسے بھی واپس کر دوں گی اور یہ فائل بھی۔ پتہ نہیں بیچارے ڈھونڈ رہے ہوں گے۔ وہ اپنی معصومیت میں یہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ جسے وہ بیچارہ سمجھ رہی ہے وہ اس وقت شہر کا سب سے خطرناک آدمی بنا ہوا ہے اور اس کی تلاش میں زمین آسمان ایک کر رہا ہے۔ مشعل نے سکون سے کچن کا رخ کیا تاکہ کچھ کھا سکے۔ اسے اندازہ ہی نہیں تھا کہ اس کے پاس موجود وہ معمولی سی دکھنے والی فائل اس کی زندگی میں کتنا بڑا طوفان لانے والی ہے۔ زریاب نے فوراً اپنے لیپ ٹاپ پر اس علاقے کی CCTV فوٹیج ہیک کی اور اس وقت کی ریکارڈنگ دیکھنے لگا جب وہ لڑکی اس کے پاس آئی تھی۔ کیمرے کا زاویہ بہت اچھا نہیں تھا، لیکن اس نے دیکھا کہ جب مشعل نیچے جھکی تو اندھیرے میں اس نے زمین پر پڑی دونوں فائلیں اٹھا لی۔ زریاب نے ماتھے پر ہاتھ مارا۔ وہ فائل انتہائی ٹاپ سیکرٹ تو نہیں تھی، مگر اس میں بیورو کے کچھ کوڈز اور اس کے ذاتی نوٹس تھے جو کسی عام انسان کے ہاتھ لگنا خطرے سے خالی نہیں تھا، خاص طور پر اگر وہ لڑکی کسی دشمن گروہ سے ملی ہوئی تو۔ مگر زریاب کا وجدان کہہ رہا تھا کہ وہ لڑکی صرف ایک بے وقوف اور سادہ لوح انسان ہے جس نے غلطی سے یہ حرکت کی ہے۔ اس نے فوٹیج کو آگے بڑھایا اور دیکھا کہ مشعل کس رکشے میں بیٹھی ہے۔
اس نے ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہوئے رکشے کا نمبر زوم کیا اور پھر ڈیٹا بیس سے اس رکشے والے کا نمبر نکال لیا۔ چند ہی منٹوں میں زریاب کے پاس اس رکشے والے کی لوکیشن اور رابطہ نمبر موجود تھا۔ اس نے گہرا سانس لیا اور گاڑی سٹارٹ کی۔ اسے اس لڑکی کا پتہ لگانا تھا اور وہ فائل ہر قیمت پر واپس دینی تھی، چاہے اس کے لیے اسے کچھ بھی کرنا پڑتا۔ وہ جانتا تھا کہ وہ لڑکی کل واپس آنے کا وعدہ کر کے گئی ہے، مگر زریاب جیسا پروفیشنل ایجنٹ کل تک کا انتظار نہیں کر سکتا تھا۔ اسے آج رات ہی تسلی کرنی تھی کہ وہ فائل محفوظ ہے۔ وہ گاڑی کو تیز رفتار سے سڑکوں پر دوڑاتا ہوا اس علاقے کی طرف بڑھ رہا تھا جہاں وہ رکشہ گیا تھا۔ اس کے چہرے پر ایک عزم تھا اور آنکھوں میں غصہ کہ ایک معمولی سی لڑکی نے اس کی منظم مینشن کو کیسے بکھیر کر رکھ دیا۔ زریاب کی گاڑی ٹائروں سے چنگاریاں نکالتی ہوئی اس تنگ گلی میں داخل ہوئی جہاں رکشے والے کے بتائے ہوئے پتے کے مطابق وہ لڑکی اتری تھی کہ ایک معمولی سی لڑکی نے اس کے منظم مشن کو کیسے بکھیر کر رکھ دیا۔ زریاب کی گاڑی ٹائروں سے چنگاریاں نکالتی ہوئی اس تنگ گلی میں داخل ہوئی جہاں رکشے والے کے بتائے ہوئے پتے کے مطابق وہ لڑکی اتری تھی۔ اس کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا اور دماغ میں طرح طرح کے وسوسے آ رہے تھے کہ اگر وہ فائل کسی غلط ہاتھ میں پڑ گئی تو اس کی سالوں کی محنت ضائع ہو جائے گی اور شاید اس کی نوکری بھی خطرے میں پڑ جائے۔ اس نے ایک سفید رنگ کے چھوٹے سے مکان کے آگے گاڑی کی رفتار دھیمی کی جس کے گیٹ پر مدھم سی روشنی جل رہی تھی اور نیم پلیٹ پر ناصر صاحب لکھا ہوا تھا۔ زریاب نے گہری نظروں سے گھر کا جائزہ لیا جو بظاہر ایک نہایت شریف اور متوسط طبقے کے لوگوں کا مسکن لگ رہا تھا، جہاں سے کسی قسم کی مشکوک سرگرمیوں کا شائبہ تک نہیں مل رہا تھا۔ اس نے ڈیش بورڈ پر ہاتھ مارا اور سوچا کہ کیا اسے ابھی اندر جا کر اپنی چیز واپس دینی چاہیے یا صبح کا انتظار کرنا چاہیے۔ اس کا تجربہ بتا رہا تھا کہ وہ لڑکی کوئی چالاک ایجنٹ نہیں بلکہ واقعی ایک بے وقوف اور بھلکڑ سی لڑکی ہے جس نے محض اتفاق سے وہ فائل اٹھا لی تھی۔ اگر وہ اس وقت پولیس یا ایجنسی کے روپ میں وہاں گیا تو محلے میں بدنامی ہوگی اور شاید وہ لڑکی ڈر کے مارے فائل کہیں چھپا دے یا ضائع کر دے، جو زریاب کے لیے مزید مشکلات کھڑی کر سکتا تھا۔ زریاب نے گہرا سانس لیتے ہوئے خود کو پرسکون کیا اور فیصلہ کیا کہ وہ اس لڑکی کے وعدے کا امتحان لے گا۔ اگر وہ کل اس جگہ پیسے واپس کرنے آئی تو فائل بھی مل جائے گی، ورنہ وہ جانتا تھا کہ اسے اپنا کام کیسے نکلوانا ہے۔ یہ سوچ کر اس نے گاڑی موڑی اور رات کے اندھیرے میں وہاں سے غائب ہو گیا، مگر ساری رات اس کی آنکھوں میں نیند نہیں آئی اور وہ بے چینی سے پہلو بدلتا رہا۔ اگلی شام اسی وقت زریاب اپنے اسی فقیرانہ حلیے میں فٹ پاتھ پر بیٹھا تھا، مگر آج اس کا انداز کل جیسا لاپرواہ نہیں تھا۔ اس کی نظریں بار بار کلائی پر بندھی گھڑی اور سڑک کی جانب اٹھ رہی تھی۔ اس کا دل کہہ رہا تھا کہ وہ نہیں آئے گی، کیونکہ بھلا کون ایک فقیر سے ادھار لے کر واپس کرنے آتا ہے، مگر اس کی چھٹی حس کہہ رہی تھی کہ وہ لڑکی مختلف ہے۔ شام کے سائے گہرے ہونے لگے تھے اور زریاب کی امید دم توڑ رہی تھی کہ تبھی اسے دور سے وہی لڑکی تیز قدموں سے آتی دکھائی دی، جس کے چہرے پر تھکن مگر آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی اور سانس پھولی ہوئی تھی۔ مشل قریب آ کر رکی اور سانس بحال کرتے ہوئے بولی، السلام علیکم بابا جی، دیکھا میں نے اپنا وعدہ پورا کر دیا، میں آ گئی ہوں۔ مجھے دیر ہو گئی کیونکہ آج ٹریفک بہت جام تھا اور مجھے ڈر تھا کہ کہیں آپ چلے نہ گئے ہوں۔ یہ لیں آپ کے 200 روپے۔ اس نے مٹھی میں دبے ہوئے 2 نوٹ زریاب کی طرف بڑھائے اور امید بھری نظروں سے اسے دیکھا۔ زریاب نے خاموشی سے وہ نوٹ تھام لیے اور اپنی آنکھیں اس کے بیگ پر جما دی، کیونکہ اس کا اصل مقصد وہ پیسے نہیں بلکہ وہ فائل تھی جو اس کی زندگی اور موت کا مسئلہ بنی ہوئی تھی۔
مشل نے زریاب کی نظروں کا تعاقب کرتے ہوئے جلدی سے اپنا بیگ کھولا اور وہی نیلی فائل نکال کر اس کے سامنے رکھی۔ بابا جی، مجھے معاف کر دیجیے گا، کل اندھیرے میں غلطی سے میری اسائنمنٹ کے ساتھ آپ کی فائل بھی میرے پاس آ گئی تھی۔ میں گھر جا کر بہت پریشان ہوئی کہ پتہ نہیں یہ کیا ہے، اور آپ اسے ڈھونڈ رہے ہوں گے۔ یہ لیں اپنی امانت۔ زریاب نے تقریباً جھپٹ کر فائل اس کے ہاتھ سے لی اور اسے کھول کر دیکھا۔ تمام کاغذات اور نقشے اپنی جگہ محفوظ تھے اور کسی چیز کو چھیڑا نہیں گیا تھا۔ اس کے کندھوں سے جیسے منو بوجھ اتر گیا اور اس نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ اس نے فائل کو اپنے تھیلے میں ڈالا اور سکون کا سانس لیتے ہوئے سر اس بات میں ہلایا۔ مشل اسے خاموش دیکھ کر تھوڑی حیران ہوئی اور وہیں اس کے پاس فٹ پاتھ کے کنارے بیٹھ گئی۔ بابا جی، آپ کچھ بول کیوں نہیں رہے؟ کیا آپ مجھ سے ناراض ہیں؟ میں نے جان بوجھ کر آپ کی فائل نہیں اٹھائی تھی، بس وہ جلدی میں سب کچھ مکس ہو گیا تھا۔ ویسے اس فائل میں تھا کیا؟ مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آیا سوائے کچھ عجیب سی تصویروں کے۔ خیر، آپ ناراض نہ ہوں، دیکھیں میں آپ کے لیے کیا لائی ہوں۔ اس نے اپنے بیگ سے ایک ٹفن نکالا اور اسے کھولا، جس میں سے دال چاول کی بھینی بھینی خوشبو آ رہی تھی، جس نے زریاب کی بھوک چمکا دی۔ امی نے آج دال چاول بنائے تھے تو میں نے سوچا آپ نے کچھ نہیں کھایا ہوگا، یہ کھا لیں۔ زریاب کو اس لڑکی کی سادگی اور اپنائیت پر شدید حیرت ہوئی۔ کل تک وہ اسے ایک مصیبت اور خطرہ سمجھ رہا تھا، مگر آج وہ اس کے لیے گھر سے کھانا بنا کر لائی تھی۔ زریاب نے اداکاری جاری رکھتے ہوئے منہ پر انگلی رکھ کر اشارہ کیا کہ وہ بولنا نہیں چاہتا، تاکہ اس کی آواز سے وہ پہچانا نہ جائے۔ مشل نے سمجھا شاید وہ اب بول نہیں سکتے یا ناراض ہیں۔ اس نے مسکراتے ہوئے ٹفن اس کے ہاتھ میں دیا اور خود باتیں کرنے لگی۔ پتہ ہے بابا جی، آج یونیورسٹی میں بہت مزہ آیا۔ میری سہیلی کی منگنی طے ہو گئی ہے اور وہ بہت خوش ہے، لیکن مجھے تو ابھی پڑھائی کرنی ہے۔ ویسے آپ یہ کھانا کھائیں، میں چلتی ہوں ورنہ امی ڈانٹیں گی۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی اور ہاتھ ہلا کر وہاں سے چلی گئی۔ زریاب اسے جاتا دیکھتا رہا۔ اس کے دل میں ایک عجیب سا احساس جاگا۔ اس تنہا اور خطرناک زندگی میں پہلی بار کسی نے اسے اتنی اہمیت دی تھی کہ وہ اس کے لیے کھانا لے کر آئی۔ اس نے ٹفن سے نوالا لیا تو گھر کے کھانے کا ذائقہ اسے اپنے بچپن کی یاد دلا گیا، جب اس کی ماں اپنے ہاتھوں سے اسے کھانا کھلاتی تھی۔ وہ کھانا کھاتے ہوئے سوچ رہا تھا کہ یہ لڑکی کتنی شفاف دل کی مالک ہے، جو ایک انجان فقیر پر اتنا اعتبار کر رہی ہے۔ دن گزرتے گئے اور یہ ایک معمول بن گیا۔ مشل کالج سے واپسی پر روزانہ اس جگہ رکتی اور زریاب سے ملے بنا گھر نہ جاتی۔ کبھی وہ زریاب کے لیے فروٹ لاتی، کبھی گھر کا بچا ہوا سالن اور روٹی، اور کبھی صرف اس کے پاس بیٹھ کر اپنے دن بھر کی رداعت سناتی۔ زریاب جو شروع میں صرف اپنے مشن اور بھیس کی وجہ سے وہاں بیٹھتا تھا، اب لاشعوری طور پر اس لڑکی کا انتظار کرنے لگا۔ وہ خاموشی سے اس کی باتیں سنتا، کبھی سر ہلا دیتا اور کبھی آنکھوں کے اشارے سے جواب دیتا۔ مشل نے سمجھ لیا تھا کہ شاید کسی صدمے کی وجہ سے بابا جی کی آواز چلی گئی ہے، اس لیے وہ خود ہی بولتی رہتی اور اسے اپنے دل کا حال سناتی۔ اس یک طرفہ گفتگو نے زریاب کو مشل کی زندگی، اس کی پسند ناپسند اور اس کے گھر کے حالات سے پوری طرح باخبر کر دیا تھا۔ اسے پتہ چل گیا تھا کہ مشل ایک بہت ہی حساس اور محبت کرنے والی لڑکی ہے، جو اپنے گھر والوں کی چھوٹی چھوٹی خوشیوں کے لیے جیتی ہے اور اپنے والد سے بے انتہا محبت کرتی ہے۔ ایک دن مشل آئی تو اس کا چہرہ اترا ہوا تھا اور آنکھیں سوجی ہوئی تھی، جیسے وہ بہت روئی ہو۔ وہ خاموشی سے زریاب کے پاس بیٹھی اور کافی دیر تک کچھ نہ بولی۔ زریاب نے تشویش سے اس کی طرف دیکھا، کیونکہ وہ اس کی چہچہاتی ہوئی آواز سننے کا عادی ہو چکا تھا۔ اس نے اپنے میلے ہاتھ سے اشارہ کیا
کہ کیا ہوا ہے۔ مشل نے ایک ہچکی لی اور پھٹ پڑی۔ بابا جی، میں بہت پریشان ہوں۔ میرے ابو بہت اچھے ہیں، انہوں نے کبھی کسی کا برا نہیں چاہا، لیکن حالات سے مجبور ہو کر انہوں نے کچھ عرصہ پہلے اپنی بیماری کے علاج کے لیے ایک آدمی سے 5 لاکھ روپے ادھار لیے تھے۔ اب وہ آدمی روز فون کر کے دھمکیاں دے رہا ہے کہ اگر کل تک پیسے نہ ملے تو وہ پولیس لے آئے گا اور ہماری بے عزتی کرے گا۔ ہمارے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں۔ ابو نے اپنی پینشن کے کاغذات بھی گروی رکھوا دیے ہیں، لیکن کچھ نہیں بن رہا۔ مجھے ڈر ہے کہ کہیں ابو کو کچھ ہو نہ جائے۔ وہ کل سے کچھ کھا پی نہیں رہے اور امی بھی چھپ چھپ کر رو رہی ہیں۔ مشل کی آواز رن گئی اور وہ گھٹنوں میں سر دے کر بچوں کی طرح رونے لگی۔ زریاب کا دل اس کی حالت دیکھ کر کٹ گیا۔ وہ جو پتھر دل تھا اور جسے دشمنوں کی چیخوں سے فرق نہیں پڑتا تھا، آج اس معصوم لڑکی کے آنسوؤں نے اسے پگھلا دیا تھا۔ اسے مشل کے والد ناصر صاحب پر بھی ترس آیا، جو اپنی سفید پوشی کا بھرم رکھنے کے لیے گھٹ گھٹ کر جی رہے تھے۔ زریاب نے خاموشی سے اپنا ہاتھ مشل کے سر پر رکھا، جیسے اسے تسلی دے رہا ہو کہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ مشل نے سر اٹھایا اور نم آنکھوں سے اسے دیکھا۔ آپ دعا کریں نا بابا جی، کہتے ہیں فقیروں کی دعا میں بہت اثر ہوتا ہے۔ شاید اللہ کوئی غیب سے مدد بھیج دے، کیونکہ اب تو بس کوئی معجزہ ہی ہمیں بچا سکتا ہے۔ زریاب نے دل ہی دل میں فیصلہ کر لیا کہ اب اسے کیا کرنا ہے۔ اس کے پاس دولت کی کمی نہیں تھی اور یہ رقم اس کے لیے معمولی تھی، لیکن وہ احسان نہیں جتانا چاہتا تھا۔ اس نے مشل کو گھر جانے کا اشارہ کیا اور اپنی آنکھوں سے یقین دلایا کہ اللہ بہتر کرے گا۔ مشل کے جانے کے بعد زریاب نے فوراً اپنا خفیہ فون نکالا اور اپنے بینک مینیجر کو کال ملائی۔ اس نے اسے کچھ سخت ہدایت دی اور اس آدمی کا نام اور تفصیلات بتائیں جو مشل نے باتوں باتوں میں ذکر کیا تھا۔ زریاب نے حکم دیا کہ ابھی اسی وقت یہ رقم اس آدمی کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کرو اور اسے کہو کہ قرضہ ختم سمجھے، اور خبردار جو میرا نام کہیں بھی آیا۔ اگلی شام جب مشل وہاں آئی تو اس کے پیر زمین پر نہیں ٹک رہے تھے۔ وہ خوشی سے دیوانی ہو رہی تھی اور دور سے ہی چلاتی ہوئی آئی، بابا جی، بابا جی، آپ کی دعا قبول ہو گئی۔ یہ تو معجزہ ہو گیا، سچ میں معجزہ ہو گیا۔ آج صبح وہ آدمی خود ہمارے گھر آیا اور اس نے ابو کو بتایا کہ کسی نیک بندے نے ان کا سارا قرضہ چکا دیا ہے اور رسید بھی دے دی ہے۔ ابو تو خوشی سے سجدے میں گر گئے اور امی بھی رو پڑی۔ ہمیں پتہ ہی نہیں کہ وہ فرشتہ کون تھا جس نے ہماری مدد کی، لیکن میرا دل کہتا ہے کہ یہ سب آپ کی دعا کا اثر ہے۔ آپ بہت پہنچے ہوئے بزرگ ہیں، میں آپ کا شکریہ کیسے ادا کروں؟ مشل کی خوشی دیدنی تھی، وہ مسلسل اللہ کا شکر ادا کر رہی تھی اور زریاب اپنی مصنوعی داڑھی کے پیچھے چھپی مسکراہٹ کو دبا رہا تھا۔ اسے زندگی میں پہلی بار اپنی دولت کا صحیح استعمال کرنے پر اتنی خوشی محسوس ہو رہی تھی۔ اس نے مشل کی آنکھوں میں جو سکون اور اطمینان دیکھا، وہ اس کے لیے کسی بھی تمغے سے بڑھ کر تھا، لیکن ساتھ ہی زریاب کو ایک اور احساس بھی ہو رہا تھا۔ وہ اب مشل سے صرف ہمدردی نہیں رکھتا تھا، بلکہ وہ اس لڑکی کی قربت چاہنے لگا تھا اور اسے روز دیکھنا اس کی ضرورت بن چکا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ وہ مشل کے سامنے اپنے اصلی روپ میں آئے اور اسے بتائے کہ وہ کوئی گونگا فقیر نہیں، بلکہ ایک ایسا انسان ہے جو اسے ہر خوشی دے سکتا ہے۔ مگر وہ جانتا تھا کہ یکدم سچ بتانے سے مشل کو جھٹکا لگ سکتا ہے اور وہ شاید اسے دھوکے باز سمجھ کر نفرت کرنے لگے۔ اسے آہستہ آہستہ اس کی زندگی میں شامل ہونا تھا تاکہ وہ اس کی اصلی شخصیت کو جان سکے۔ اتفاق سے اسی دن مشل نے باتوں میں ذکر کیا کہ مہنگائی بہت ہو گئی ہے اور ابو سوچ رہے ہیں کہ گھر کا اوپر والا پورشن کرائے پر دے دے تاکہ کچھ آمدنی ہو سکے، مگر انہیں کوئی ڈھنگ کا اور شریف کرایہ دار نہیں مل رہا جس پر وہ بھروسہ کر سکیں۔
ज़रियाब की आंखों में चमक आ गई। ये उसके पास बेहतरीन मौका था कि वो मशल के करीब रह सके और उसके घर वालों का एतमाद जीत सके। अगले 2 दिन तक ज़रियाब उस अड्डे पर नहीं गया। उसने अपने हेडक्वार्टर से लंबी रुखसत की और अपनी शख्सियत को मुकम्मल तब्दील किया। उसने शेव बनाई, बालों को स्टाइल दिया और एक कीमती ग्रे रंग का 3 पीस सूट जेबतन किया। अब वो कहीं से भी वो मैला कुचैला फकीर नहीं लग रहा था, बल्कि एक बावकार वजीह और औपदार सरकारी अफसर दिखाई दे रहा था, जिसकी एक झलक ही लोगों को मुतासिर करने के लिए काफ़ी थी। उसने अपनी चमचमाती ब्लैक लग्जरी गाड़ी निकाली और सीधा मशल के मोहल्ले का रुख किया। नासिर साहब घर के बाहर ही मौजूद थे और पौधों को पानी दे रहे थे। ज़रियाब ने गाड़ी रोकी और इंतहाई मौदबाना अंदाज में उनसे मुखातिब हुआ। अस्सलाम वालेकुम अंकल, मेरा नाम ज़रियाब सिकंदर है और मैं एक सरकारी महकमे में असिस्टेंट डायरेक्टर हूँ। मेरा तबादला हाल ही में इस शहर में हुआ है और मुझे रिहाइश के लिए एक पुरसकून और घरेलू माहौल वाली जगह की तलाश है। मैंने बाहर किराए का बोर्ड देखा तो सोचा पूछ लूँ। नासिर साहब ज़रियाब की शख्सियत, लिबास और गुफ्तगू से बेहद मुतासिर हुए। उन्हें ऐसा ही शरीफ और पढ़ा लिखा लड़का चाहिए था जो उनके घर के माहौल के मुताबिक हो। उन्होंने उसे खुशी खुशी घर के अंदर बुलाया और ऊपर वाला पोर्शन दिखाया जो छोटा मगर हवादार था। ज़रियाब ने बिना बहस किए मुंह मांगा किराया फाइनल कर दिया और एडवांस रकम भी उसी वक्त थमा दी। नासिर साहब की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था कि अल्लाह ने उनकी गैब से मदद की और इतना अच्छा किराएदार भेज दिया। इसी दौरान मशल यूनिवर्सिटी से वापस आई। वो थकी हुई सीढ़ियां चढ़ रही थी कि सामने से ज़रियाब नासिर साहब के साथ नीचे उतर रहा था। दोनों का सीढ़ियों पर आमना सामना हुआ। मशल एक लम्हे के लिए ठिठक गई। सामने खड़े शख्स की शख्सियत इतनी सहरंगेज और मखनातीसी थी कि वो नजर न हटा सकी। उसने आज तक इतना हैंडसम इंसान हकीकत में नहीं देखा था, लेकिन उसे उस शख्स की गहरी स्याह आंखों में कुछ बहुत जाना पहचाना सा लगा। वही गहराई और वही खामोशी जो उसने कहीं और भी देखी थी। ज़रियाब ने उसे देखकर हल्का सा सर झुकाया और एक पुरस्कार मुस्कुराहट दबाए आगे बढ़ गया। मशल वहीं रीलिंग पकड़े खड़ी सोचती रह गई कि ये कौन है और उसे देखकर दिल में अजीब सी हलचल क्यों हुई है। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि जिस फकीर के लिए वो आज बिरयानी लेकर जाने वाली है वो अब सूट बूट पहनकर उसके घर में कदम जमा चुका है और यूं एक छत के नीचे रहने का ये फैसला उन दोनों की जिंदगियों को हमेशा के लिए बदलने वाला था। ज़रियाब को इस घर में शिफ्ट हुए अभी चंद ही रोज गुजरे थे, मगर उसकी मिलनसार तबीयत और सुलझे हुए अंदाज ने उसे बहुत जल्द नासिर साहब और बिल्किस बेगम के दिल में जगह दिला दी। वो सुबह सवेरे अपने ऑफिस जाने के लिए निकलता और शाम को वापस आता तो सीधा अपने कमरे में बंद होने के बजाय कुछ देर नासिर साहब के पास बैठता और उनसे दुनिया जहां की बातें करता। मशल अभी तक उससे फासला रखे हुए थी और उसे दूर से ही देखती, क्योंकि उसकी शख्सियत का रौब ही कुछ ऐसा था कि वो बात करते हुए घबराती थी। एक इतवार की सुबह घर में अजीब सी हलचल मची हुई थी, क्योंकि पानी की मोटर अचानक जवाब दे गई थी और नासिर साहब परेशानी के आलम में सहन में टहल रहे थे। मशल भी किचन में बर्तन लिए खड़ी थी, क्योंकि पानी ना होने की वजह से सारे काम रुके पड़े थे। नासिर साहब ने झुंझला कर कहा, बेगम, मैंने पूरे मोहल्ले में पता करवा लिया है, लेकिन इतवार की वजह से कोई प्लम्बर नहीं मिल रहा। अब क्या करें? पानी के बगैर तो गुजारा नहीं हो सकता। इसी असना में ज़रियाब अपनी जॉगिंग से वापस आया। उसने नासिर साहब को परेशान देखा तो करीब आकर मौदबाना अंदाज से पूछा, खैरियत है अंकल? आप इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? सब ठीक तो है? नासिर साहब ने ठंडी आह भरी और बताया, बेटा क्या बताऊं, सुबह सुबह पानी की मोटर खराब हो गई है और कोई कारीगर नहीं मिल रहा। घर के सारे काम रुके पड़े हैं।
ذریعہ نے مسکرا کر اپنی قمیض کی آستین اوپر فولڈ کی اور بولا، بس اتنی سی بات ہے انکل، آپ فکر نہ کریں، میں دیکھ لیتا ہوں۔ مجھے ان چھوٹی موٹی مشینوں کو ٹھیک کرنے کا تھوڑا بہت تجربہ ہے۔ ناصر صاحب نے حیرت سے اسے دیکھا۔ ارے نہیں بیٹا، تم رہنے دو، تمہارے کپڑے خراب ہو جائیں گے۔ تم افسر آدمی ہو، یہ کام تم پر اچھا نہیں لگتا۔ ذریعہ نے نفی میں سر ہلایا اور موٹر کی طرف بڑھتے ہوئے کہا، انکل، افسر میں آفس میں ہوں، یہاں تو میں آپ کے بیٹے جیسا ہوں، اور گھر کے کام کرنے میں کیسی شرم۔ اس نے ٹول باکس منگوایا اور موٹر کھول کر بیٹھ گیا۔ مشل کچن کی کھڑکی کی اوٹ سے یہ سارا منظر دیکھ رہی تھی۔ اس نے دیکھا کہ ذریعہ کس مہارت اور انہماک سے کام کر رہا ہے۔ اس کے ماتھے پر پسینے کے قطرے چمک رہے تھے اور وہ گریس لگے ہاتھوں سے پرزے جوڑ رہا تھا۔ مشل کے دل میں اس کے لیے ایک نئی عزت پیدا ہوئی۔ وہ سوچ رہی تھی کہ یہ لڑکا کتنا عجیب ہے، اتنا امیر اور بڑا افسر ہو کر بھی اس میں ذرا برابر غرور نہیں ہے۔ تقریباً 1 گھنٹے کی محنت کے بعد موٹر چلنے کی آواز آئی تو ناصر صاحب کے چہرے پر خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ ذریعہ نے ہاتھ جھاڑتے ہوئے مسکرا کر کہا، لے انکل، کام ہو گیا۔ دراصل اس کا بیرنگ جام ہو گیا تھا، جو میں نے ٹھیک کر دیا ہے۔ ناصر صاحب نے ذریعہ کو ڈھیروں دعائیں دی اور مشل کو آواز دی، بیٹی جلدی سے ذریعہ کے لیے چائے لے کر آؤ۔ مشل نے جلدی سے ٹرے تیار کیا اور ڈرتے ڈرتے صحن میں آئی، جہاں ذریعہ نلکے پر ہاتھ منہ دھو رہا تھا۔ مشل نے ٹرے میز پر رکھی اور دھیمی آواز میں کہا، چائے پی لیں۔ ذریعہ نے تولیے سے منہ صاف کیا اور مڑ کر مشل کو دیکھا۔ اس کی گہری سیاہ آنکھوں میں ایک ایسی چمک تھی جس نے مشل کے دل کی دھڑکن تیز کر دی۔ ذریعہ نے کب اٹھاتے ہوئے نرم لہجے میں کہا، شکریہ مشل۔ یہ پہلی بار تھا کہ اس نے مشل کا نام لیا تھا۔ اس کے لہجے میں جو اپنائیت تھی وہ مشل کو ایک لمحے کے لیے مبہوت کر گئی۔ وہ شرما کر وہاں سے بھاگ گئی، مگر اس کا دل عجیب سی سرشاری سے بھر گیا۔ شام کو مشل کو محسوس ہوا کہ اسے اپنی یہ کیفیت کسی سے شیئر کرنی چاہیے، اور اس کے پاس سوائے اس گونگے بابا جی کے اور کوئی راستہ نہیں تھا۔ وہ کالج کے بہانے گھر سے نکلی اور سیدھی اسی فٹ پاتھ پر جہاں ذریعہ اپنے دوسرے روپ میں یعنی فقیر کے بھیس میں بیٹھا اس کا انتظار کر رہا تھا۔ ذریعہ کو دیکھتے ہی مشل کے چہرے پر رونق آ گئی۔ وہ اس کے پاس بیٹھی اور شروع ہو گئی، بابا جی، آپ کو پتہ ہے آج کیا ہوا؟ ہمارے گھر جو نئے کرایہ دار آئے ہیں آپ کی طرح ہیں، بہت اچھے اور مددگار۔ ذریعہ جو آنکھیں بند کیے بیٹھا تھا یہ سن کر چونکا اور دل ہی دل میں مسکرایا کہ یہ لڑکی میرے ہی سامنے میری تعریفیں کر رہی ہے۔ مشل نے جوش سے بتایا، آج ہماری موٹر خراب ہو گئی تھی اور پلمبر نہیں مل رہا تھا، تو انہوں نے خود ٹھیک کر دی۔ حالانکہ وہ اتنے بڑے افسر ہیں مگر ان میں ذرا بھی نخرہ نہیں ہے۔ بابا جی، مجھے لگتا ہے کہ دنیا میں اچھے لوگ ابھی بھی موجود ہیں۔ ایک آپ ہیں جو بنا مطلب کی دعا دیتے ہیں، اور ایک وہ ہیں جو اجنبی ہو کر بھی اپنوں جیسا خیال رکھتے ہیں۔ مجھے تو وہ بہت پسند آئے ہیں، یعنی ان کی عادتیں بہت اچھی ہیں۔ ذریعہ کو مشل کی معصومیت پر پیار آ گیا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ اگر مشل کو پتہ چل جائے کہ یہ دونوں شخص ایک ہی ہیں تو اس کا رد عمل کیا ہوگا۔ اس نے مشل کو خوش دیکھ کر سکون کا سانس دیا اور اسے دعائیں دینے والے انداز میں ہاتھ اٹھایا۔ مشل نے مسکرا کر کہا، آپ دعا کریں کہ وہ ہمیشہ ایسے ہی رہیں۔ اچھا بابا جی، اب میں چلتی ہوں، ورنہ امی پریشان ہوگی۔ دن گزرتے گئے اور مشل کا دل ذریعہ کی طرف مزید مائل ہوتا گیا۔ اب وہ روزانہ چھت پر جانے کا کوئی نہ کوئی بہانہ ڈھونڈتی تاکہ ذریعہ کی ایک جھلک دیکھ سکے۔ ذریعہ بھی اس کی ان چھوٹی چھوٹی کوششوں کو محسوس کرتا اور لطف اندوز ہوتا۔ لیکن پھر اچانک ایک دن کچھ ایسا ہوا جس نے مشل کو بے چین کر دیا۔ ذریعہ کو ہیڈ کوارٹر سے ایک ہنگامی مشن کے لیے بلاوا آ گیا۔
معاملہ بہت حساس تھا، اس لیے اسے فوراً شہر سے باہر جانا پڑا۔ وہ اتنی جلدی میں نکلا کہ گھر میں کسی کو بتا بھی نہ سکا۔ اگلے 2 دن تک گھر کا اوپر والا پورشن ویران پڑا رہا اور رات کو وہاں گھپ اندھیرا چھایا رہتا۔ مشل بار بار سیڑھیوں کی طرف دیکھتی، مگر وہاں خاموشی کا راج تھا۔ اس کی بے چینی بڑھتی جا رہی تھی۔ وہ سوچ رہی تھی کہ زریاب کہاں چلا گیا ہے؟ کیا وہ واپس نہیں آئے گا؟ یا اسے کوئی مشکل پیش آ گئی ہے؟ اپنی بے چینی کو کم کرنے کے لیے وہ شام کو اس بس اسٹاپ پر گئی جہاں بابا جی بیٹھتے تھے، تاکہ ان سے اپنا دل ہلکا کر سکے۔ مگر وہاں پہنچ کر اسے ایک اور جھٹکا لگا۔ بابا جی کی جگہ بھی خالی تھی، وہاں صرف کچھ سوکھے پتے اڑ رہے تھے۔ مشل کا دل ڈوبنے لگا۔ اسے لگا جیسے اس کی دنیا کے دونوں سہارے اچانک غائب ہو گئے ہیں۔ وہ وہیں پتھر پر بیٹھ گئی اور اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اسے پہلی بار شدت سے احساس ہوا کہ وہ زریاب اور بابا جی دونوں کی کتنی عادی ہو چکی ہے۔ وہ سوچ رہی تھی کہ شاید بابا جی بیمار ہو گئے ہوں گے یا کہیں چلے گئے ہوں گے، لیکن زریاب تو بنا بتائے گیا تھا۔ کیا اسے ہمارا ذرا بھی خیال نہیں آیا؟ وہ بوجھل قدموں سے گھر واپس آئی۔ اسے ہر چیز کاٹ کھانے کو دوڑ رہی تھی۔ بلقیس بیگم نے اسے اداس دیکھا تو پوچھا، کیا ہوا بیٹی؟ طبیعت تو ٹھیک ہے؟ مگر مشل نے سر ہلا کر ڈال دیا اور اپنے کمرے میں جا کر لیٹ گئی۔ اسے ساری رات نیند نہیں آئی۔ اس کے کان آہٹ پر لگے رہے کہ شاید اوپر والے پورشن کا دروازہ کھلنے کی آواز آئے۔ تیسرے دن شام کے وقت زریاب واپس آیا۔ وہ مشن کی وجہ سے بہت تھکا ہوا تھا اور اس کی آنکھوں میں نیند کی کمی صاف جھلک رہی تھی۔ اس نے گاڑی گیٹ کے اندر کھڑی کی اور تھکے تھکے قدموں سے سیڑھیاں چڑھ کر اپنے کمرے میں چلا گیا۔ مشل جو کچن میں تھی، اس نے گاڑی کی آواز سنی تو اس کا دل زور سے دھڑکا۔ اس نے کھڑکی سے جھانک کر دیکھا تو زریاب کو اوپر جاتے ہوئے پایا۔ اس کے چہرے پر فوراً رونق بحال ہو گئی اور ساری اداسی کافور ہو گئی۔ اس نے جلدی سے چائے بنائی اور ساتھ کچھ بسکٹ رکھے۔ وہ ٹرے لے کر اوپر پہنچی تو دیکھا کہ زریاب چھت کی منڈیر کے ساتھ ٹیک لگائے کھڑا آسمان کو دیکھ رہا تھا۔ اس کے کوٹ کا بٹن کھلا تھا اور ٹائی ڈھیلی تھی۔ ہوا سے اس کے بال بکھرے ہوئے تھے اور وہ بہت تھکا ہوا مگر پرکشش لگ رہا تھا۔ مشل نے آہٹ کی تو زریاب چونک کر مڑا۔ اس نے مشل کو دیکھا تو اس کے لبوں پر تھکی تھکی سی مسکراہٹ آ گئی۔ مشل نے قریب آ کر ٹرے میز پر رکھی اور شکوہ کناں نظروں سے اسے دیکھا۔ آپ کہاں چلے گئے تھے زریاب بھائی؟ ہم سب کتنے پریشان تھے۔ امی بار بار پوچھ رہی تھی اور ابو بھی فکر مند تھے۔ کم از کم بتا کر تو جانا چاہیے تھا۔ زریاب نے اس کی آنکھوں میں چھپی فکر کو پڑھ لیا، جو صرف کرایہ دار کے لیے نہیں تھی بلکہ اس سے کچھ بڑھ کر تھی۔ اس نے نرمی سے جواب دیا، معاف کرنا مشل، دراصل آفس کے کام سے اچانک شہر سے باہر جانا پڑ گیا تھا۔ وہاں موبائل سگنل بھی نہیں تھے، اس لیے رابطہ نہیں کر سکا۔ میں ابھی آیا تو سیدھا اوپر آ گیا، بہت تھکن ہو رہی تھی۔ مشل نے دیکھا کہ اس کی آنکھیں سرخ ہو رہی ہیں۔ اس کا دل پسیج گیا۔ اس نے جلدی سے چائے کا کپ بنا کر اس کی طرف بڑھایا۔ آپ چائے پی لیں، اس سے تھکن دور ہو جائے گی۔ میں امی سے کہہ کر کھانا بھجواتی ہوں۔ زریاب نے کپ تھاما اور مشل کی آنکھوں میں جھانکا۔ اسے وہاں اپنی ذات کے لیے بے پناہ محبت اور فکر دکھائی دی۔ زریاب کا دل چاہا کہ ابھی اسی وقت اسے سب کچھ سچ بتا دے۔ وہ کہیں نہیں گیا تھا بلکہ اسی کے آس پاس تھا، اور وہ بابا جی بھی وہی ہیں جس کے غم میں وہ کل اداس تھی۔ مگر اس نے خود پر قابو پایا۔ وہ یہ خوبصورت لمحات خراب نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اس نے چائے کا گھونٹ بھرا اور کہا، شکریہ مشل، تم واقعی بہت خیال رکھتی ہو۔ مجھے لگا تھا کہ اس گھر میں اجنبی ہوں، مگر
تم لوگوں نے مجھے اپنا بنا لیا ہے۔ مشل نے نظریں جھکا لی اور سرگوشی کے انداز میں بولی، آپ اجنبی کب تھے؟ آپ تو پہلے دن سے ہی۔ وہ جملہ ادھورا چھوڑ گئی اور شرما کر مڑ گئی۔ زریاب اس ادھورے جملے کا مطلب سمجھ گیا تھا اور اس کے دل میں ٹھنڈک پڑ گئی تھی۔ وہ جان گیا تھا کہ مشل کے دل میں اب وہ پوری طرح بس چکا ہے۔ مشل جب جانے لگی تو زریاب نے اسے پکارا، مشل۔ وہ رکی اور مڑ کر سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ زریاب نے سنجیدگی سے کہا، آئندہ میں کبھی بنا بتائے نہیں جاؤں گا، وعدہ۔ مشل کے لبوں پر ایک خوبصورت مسکراہٹ کھل گئی اور وہ سر ہلا کر تیزی سے سیڑھیاں اتر گئی۔ زریاب وہیں کھڑا اسے جاتا دیکھتا رہا اور سوچتا رہا کہ اب وہ وقت قریب آ گیا ہے جب اسے اپنے دونوں روپوں کا پردہ چاک کرنا ہوگا، چاہے نتیجہ کچھ بھی ہو، کیونکہ اب وہ اس معصوم لڑکی سے مزید جھوٹ نہیں بول سکتا تھا۔ اگلی شام گھر میں ایک عجیب سی ویرانی اور خاموشی چھائی ہوئی تھی، کیونکہ ناصر صاحب اور بلقیس بیگم اپنے قریبی رشتہ دار کی عیادت کے لیے شہر کے دوسرے کونے میں گئے ہوئے تھے اور گھر میں مشل اکیلی تھی۔ باہر موسم کافی خراب تھا اور تیز ہوا چل رہی تھی، جس کی وجہ سے کھڑکیاں بج رہی تھیں اور آسمان پر کالی گھٹائیں چھائی ہوئی تھیں، جو مشل کے دل کی اداسی میں مزید اضافہ کر رہی تھی۔ وہ ڈرائنگ روم میں صوفے پر گھٹنوں میں سر دیے بیٹھی تھی اور اس کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ دراصل اسے آج یونیورسٹی میں ایک چھوٹی سی بات پر بلا وجہ ڈانٹ پڑی تھی اور وہ ویسے بھی پچھلے کچھ دنوں سے جذباتی دباؤ کا شکار تھی، کیونکہ زریاب کا رویہ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا اور ان بابا جی کا غائب ہونا اسے اندر ہی اندر کھا رہا تھا، جن سے وہ اپنے دل کا بوجھ ہلکا کر لیا کرتی تھی۔ اسے شدت سے اپنی تنہائی کا احساس ہو رہا تھا اور وہ دل ہی دل میں سوچ رہی تھی کہ کاش کوئی تو ہوتا جو بنا کسی مطلب کے اس کی بات سنتا۔ اسی اثنا میں زریاب، جو ابھی کچھ دیر پہلے گھر آیا تھا اور اپنے کمرے میں تھا، پانی لینے کے لیے نیچے آیا تو اس نے ڈرائنگ روم سے مدھم سی سسکیوں کی آواز سنی۔ وہ چونک گیا اور اس کے قدم وہی رک گئے۔ اس کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا کہ کہیں خدا نہ خواستہ کوئی چور تو نہیں آ گیا یا مشل کو کوئی تکلیف تو نہیں ہے۔ وہ تیزی سے مگر خاموشی سے ڈرائنگ روم کی طرف بڑھا۔ وہاں اس نے مشل کو صوفے پر سمٹے ہوئے روتے ہوئے دیکھا تو اس کا دل تڑپ اٹھا۔ وہ زریاب، جو دشمنوں کے سامنے چٹان بنا رہتا تھا، آج اس لڑکی کے آنسو دیکھ کر موم ہو گیا۔ وہ بنا کچھ سوچے سمجھے اندر داخل ہوا اور مشل کے قریب صوفے پر بیٹھ گیا۔ اس نے انتہائی نرمی اور فکر مندی سے مشل کو پکارا، مشل، کیا ہوا ہے؟ تم رو کیوں رہی ہو؟ کیا کسی نے کچھ کہا ہے یا طبیعت خراب ہے؟ مجھے بتاؤ، میں ابھی سب ٹھیک کر دوں گا۔ مشل نے اچانک اسے اپنے پاس پا کر سر اٹھایا۔ اس کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھی اور کاجل پھیل گیا تھا جس سے وہ ایک دکھی گڑیا لگ رہی تھی۔ اس نے جلدی سے اپنے دوپٹے سے آنسو صاف کیے اور ہڑبڑا کر اٹھنے کی کوشش کی۔ نہیں زریاب بھائی، کچھ نہیں، بس ویسے ہی دل اداس تھا اور پرانی باتیں یاد آ گئی تھیں۔ آپ یہاں کیوں آئے ہیں؟ پلیز جائیں۔ زریاب سے اس کی حالت اور یہ دوری برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ وہ بھول گیا کہ وہ اس وقت کرایہ دار زریاب ہے یا وہ ہمدرد بابا جی۔ اس کے اندر کا محافظ اور عاشق جاگ اٹھا تھا۔ اس نے بے ساختہ کہا، مشل، تم اتنی کمزور تو نہیں تھی؟ تم تو ہمیشہ کہتی تھی کہ اللہ پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ یاد ہے جب تمہارے ابو کے قرض کا مسئلہ تھا اور وہ آدمی دھمکیاں دے رہا تھا تو تم نے کتنے یقین سے روتے ہوئے کہا تھا کہ کوئی غیب سے مدد آئے گی، اور دیکھو آئی تھی نا۔ پھر آج اس چھوٹی سی پریشانی پر کیوں رو رہی ہو؟ تمہیں تو خوش ہونا چاہیے کہ اللہ تمہارے ساتھ ہے اور تمہاری دعائیں سنتا ہے۔ یہ الفاظ زریاب کے منہ سے نکل تو گئے مگر جیسے ہی وہ خاموش ہوا اسے اپنی سنگین غلطی کا احساس ہوا۔ کمرے میں ایک دم موت کا سناٹا چھا گیا اور صرف
گھڑی کی ٹک ٹک سنائی دینے لگی۔ مشل جو ابھی آنسو پوچھ رہی تھی، اس کا ہاتھ وہی ہوا میں رک گیا اور وہ پتھرائی ہوئی آنکھوں سے زریاب کو دیکھنے لگی۔ اس کے دماغ میں جھماکے سے یادیں گھومی، قرض والی بات اور اپنے یقین والی گفتگو اس نے صرف اور صرف فٹ پاتھ پر بیٹھے اس فقیر سے کی تھی، اور اس وقت وہاں آس پاس کوئی بھی نہیں تھا۔ گھر میں تو اس نے کسی کو بتایا ہی نہیں تھا کہ وہ باہر کیا باتیں کرتی ہے، حتیٰ کہ اپنی ماں سے بھی یہ راز چھپایا تھا۔ پھر زریاب کو یہ سب اتنی تفصیل سے کیسے پتا چلا؟ مشل کا دل کسی انجانے خوف اور حیرت سے دھڑکنے لگا۔ اس نے لرزتی ہوئی آواز میں سوال کیا، آپ کو یہ سب کیسے پتا؟ میں نے قرض والی بات اور اپنے یقین والی بات صرف ان بابا جی کو بتائی تھی۔ آپ کو یہ سب کس نے بتایا؟ کیا آپ میرا پیچھا کرتے تھے یا آپ نے میرے فون میں کچھ لگایا ہے؟ سچ بتائیں، آپ کون ہیں؟ مشل کی آواز میں شک، خوف اور غصہ سب شامل تھا۔ زریاب نے گہرا سانس لیا اور اپنی پیشانی رگڑی۔ وہ جانتا تھا کہ اب چھپنے کا وقت ختم ہو گیا ہے اور سچ بولنے کی گھڑی آ پہنچی ہے، اور شاید یہی بہتر وقت ہے۔ اس نے اپنی جیب میں ہاتھ ڈالا اور وہی نیلی فائل اور مشل کا دیا ہوا وہ پرانا اور مڑا توڑا سا 100 کا نوٹ نکال کر میز پر رکھ دیا۔ مشل کی نظریں ان چیزوں پر جم گئی۔ یہ وہی فائل تھی جو اس نے غلطی سے اٹھائی تھی، اور وہی نوٹ تھا جو اس نے ادھار واپس کرتے ہوئے دیا تھا، جس پر روشنائی کا ایک خاص نشان تھا۔ مشل کا سانس حلق میں اٹک گیا۔ وہ کبھی نوٹ کو دیکھتی اور کبھی زریاب کے چہرے کو، جہاں اب صرف سنجیدگی اور محبت تھی۔ زریاب نے نظریں جھکا کر دھیمے مگر مضبوط لہجے میں اعتراف کیا، مشل، میں ہی وہ بابا جی ہوں۔ وہ میرا ایک خفیہ مشن تھا جس کے لیے مجھے بھیس بدلنا پڑا تھا۔ تم نے مجھے وہاں دیکھ لیا تھا اور غلطی سے میری فائل لے گئی تھی۔ میں تمہارے پیچھے فائل لینے آیا تھا، مگر تمہاری سادگی اور ایمانداری نے مجھے روک دیا۔ میں نے ہی تمہارے ابو کا قرض اتارا تھا، کیونکہ میں تمہاری آنکھوں میں آنسو نہیں دیکھ سکتا تھا اور نہ ہی تمہیں پریشان دیکھ سکتا تھا۔ میں زریاب سکندر ہوں، لیکن تمہارا وہ گونگا دوست بھی میں ہی تھا جس سے تم گھنٹوں باتیں کرتی تھی۔ مشل کو لگا جیسے اس پر بجلی گر گئی ہو۔ اسے شدید جھٹکا لگا۔ اس کا دماغ یہ قبول کرنے سے قاصر تھا کہ وہ میلا کچیلا فقیر جس کے کپڑوں سے بدبو آتی تھی اور یہ ہینڈسم خوشبو میں بسا ہوا زریاب ایک ہی شخص ہے۔ اسے اپنی وہ ساری باتیں یاد آنے لگی جو وہ زریاب کی برائیاں اور اچھائیاں اسی کے منہ پر فقیر سمجھ کر کرتی رہتی تھی۔ وہ کبھی کہتی تھی کہ ہمارا کرایہ دار بہت اچھا ہے، اور کبھی کہتی تھی کہ وہ بہت سڑیل ہے، اور کبھی کہتی کہ بابا جی وہ کرایہ دار بالکل آپ جیسا ہے۔ یہ سب سوچ کر مشل کو زمین پھٹتی ہوئی محسوس ہوئی۔ شرمندگی کا ایک طوفان تھا جس نے اسے گھیر لیا تھا۔ اس کا چہرہ شرم سے سرخ انار ہو گیا، اور پھر اچانک اسے شدید غصہ آیا۔ اسے لگا کہ زریاب نے اس کے جذبات کے ساتھ کھیلا ہے۔ وہ غصے سے کھڑی ہو گئی اور اس نے زریاب کے سینے پر ہلکا سا مکہ مارا۔ آپ بہت برے ہیں زریاب، آپ جھوٹے ہیں، آپ نے میرے جذبات کا مذاق اڑایا۔ میں آپ کو اپنا ہمدرد سمجھتی تھی اور آپ بھیس بدل کر میری باتیں سنتے رہے اور دل ہی دل میں مجھ پر ہنستے رہے کہ دیکھو یہ لڑکی کتنی پاگل ہے، میں آپ کو کبھی معاف نہیں کروں گی۔ وہ روتے ہوئے وہاں سے بھاگنے لگی تو زریاب نے تیزی سے آگے بڑھ کر اس کا راستہ روکا اور اس کا ہاتھ تھام لیا۔ نہیں مشل، آج تم بھاگ نہیں سکتی، آج تمہیں میری پوری بات سننی ہوگی اور فیصلہ کرنا ہوگا۔ مشل نے اپنا ہاتھ چھڑانے کی کوشش کی اور منہ پھیر کر کھڑی ہو گئی۔ چھوڑے مجھے آپ کی کوئی بات نہیں سننی۔ آپ نے مجھے دھوکہ دیا ہے۔ زریاب نے اس کی کلائی نہیں چھوڑی اور اس کی تھوڑی پکڑ کر اس کا چہرہ اپنی طرف کیا۔
اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر شدت سے میں تم پر کبھی نہیں ہنسا مشل، خدا گواہ ہے، میں نے تمہاری ہر بات کو اپنے دل میں محفوظ کیا ہے۔ ہاں میں نے جھوٹ بولا، میں نے اپنی پہچان چھپائی، لیکن وہ میری مجبوری تھی، میرا فرض تھا۔ مگر تم سے محبت کرنا میری مجبوری نہیں تھی، بلکہ میرا اختیار تھا۔ میں نے اس فقیر کے روپ میں بھی تم سے محبت کی، اور ذریعہ بن کر بھی صرف تم ہی کو چاہا۔ کیا تم میری آنکھوں میں وہ سچائی نہیں دیکھ سکتی جو اس دن تم نے ٹفن دیتے ہوئے دیکھی تھی؟ کیا تم اس احساس کو جھٹلا سکتی ہو جو تمہیں میرے لیے محسوس ہوتا ہے؟ میں وہ فائل لینے آیا تھا، لیکن تم نے میرا دل چرا لیا۔ بتاؤ، کیا یہ سب جھوٹ لگتا ہے تمہیں؟ مشل ذریعات کے اعتراف اور اس کی قربت پر ساکت رہ گئی۔ اس کا غصہ آہستہ آہستہ پگھلنے لگا، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ ذریعہ سچ کہہ رہا ہے۔ اس نے ہمیشہ ذریعہ کی آنکھوں میں اپنے لیے احترام اور محبت دیکھی تھی، چاہے وہ فقیر کا روپ ہو یا افسر کا۔ مشل نے نظریں جھکا لی اور اس کے گالوں پر حیا کی سرخی دوڑ گئی۔ اس نے دھیمی آواز میں شکایت کی، لیکن آپ نے مجھے بتایا کیوں نہیں؟ میں کتنی بے وقوف لگ رہی تھی جب میں آپ کے سامنے آپ ہی کی باتیں کرتی تھی۔ آپ کو مزہ آتا تھا نا مجھے بے وقوف بنا کر؟ ذریعہ نے مسکرا کر اس کے آنسو پوچھے اور شرارت سے کہا، سچ کہوں تو بہت مزہ آتا تھا، خاص طور پر جب تم کہتی تھی کہ بابا جی وہ نیا کرایہ دار بہت ہینڈسم ہے، لیکن تھوڑا مغرور ہے۔ تب میرا دل چاہتا تھا کہ میں اٹھ کر بھنگڑا ڈالوں کہ تم مجھے ہینڈسم سمجھتی ہو۔ مشل یہ سن کر شرم سے پانی پانی ہو گئی، اور اس نے جھینک کر ذریعہ کے بازو پر ایک اور مکہ رسید کیا۔ آپ بس کریں، میں ایسی کوئی بات نہیں کرتی تھی۔ ذریعہ نے ہنستے ہوئے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور سنجیدگی سے بولا، اچھا اب یہ مار پیٹ بند کرو اور بتاؤ، کیا تم اس بہروپیے کو معاف کرو گی؟ اور کیا تم میرا ساتھ دو گی؟ کیونکہ اب میں اپنی باقی زندگی تمہارے بغیر نہیں گزار سکتا۔ میں چاہتا ہوں کہ میری ہر صبح تمہاری اس شرارت اور غصے کے ساتھ شروع ہو۔ مشل کے لبوں پر ایک شرمیلی مسکراہٹ آ گئی۔ اس نے اس بات میں سر ہلایا اور شرما کر وہاں سے بھاگ گئی۔ ذریعہ وہیں کھڑا مسکراتا رہا۔ اسے یقین ہو گیا تھا کہ اب اس کی زندگی کا سفر تنہا نہیں کٹے گا، اور یہ نوک جھوک اب ساری عمر کا سرمایہ ہے۔ کچھ دن بعد ذریعہ کے والدین مسٹر اینڈ مسز سکندر امریکہ سے پاکستان آئے اور سیدھا ناصر صاحب کے گھر پہنچے۔ گھر کو خوبصورتی سے سجایا گیا تھا اور فضا میں خوشی کی مہک تھی۔ ذریعہ نے آج گہرے نیلے رنگ کا شلوار قمیض اور ویسٹ کوٹ پہن رکھا تھا، اور وہ انتہائی وجیح لگ رہا تھا۔ ڈرائنگ روم میں دونوں خاندان موجود تھے۔ ذریعہ کے والد نے ناصر صاحب سے گلے ملتے ہوئے کہا، ناصر صاحب، ہمیں فخر ہے کہ ہمارا بیٹا آپ جیسے شریف اور مخلص لوگوں کے درمیان رہا۔ ذریعہ نے ہمیں سب کچھ بتایا ہے کہ کس طرح آپ لوگوں نے اسے اپنی فیملی کا حصہ سمجھا۔ ہم آج یہاں آپ کی بیٹی مشل کا ہاتھ اپنے بیٹے ذریعہ کے لیے مانگنے آئے ہیں۔ ناصر صاحب اور بلقیس بیگم کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو تھے۔ انہیں ذریعہ پر پہلے ہی بہت اعتماد تھا، اور اب اس کے خاندان کو دیکھ کر ان کا یہ یقین مزید پختہ ہو گیا کہ ان کی بیٹی راج کرے گی۔ ناصر صاحب نے مسکرا کر کہا، یہ تو ہماری خوش نصیبی ہے کہ مشل کو ذریعہ جیسا جیون ساتھی مل رہا ہے۔ ہم یہ رشتہ دل و جان سے منظور ہے۔ سب نے تالیاں بجائیں اور مٹھائی تقسیم ہونے لگی۔ مشل جو پردے کے پیچھے کھڑی سن رہی تھی، شرم سے لال ہو رہی تھی۔ اس نے ہلکے گلابی رنگ کا سوٹ پہن رکھا تھا اور وہ کسی گڑیا سے کم نہیں لگ رہی تھی۔ جب رسمی کاروائی پوری ہو گئی اور بڑوں کی باتوں کا سلسلہ شروع ہوا تو ذریعہ موقع پا کر مشل کے پاس آیا، جو کچن میں مہمانوں کے لیے چائے نکال رہی تھی۔ ذریعہ نے دروازے پر ٹیک لگائی اور شرارتی انداز میں کھانسا۔ مشل نے مڑ کر دیکھا تو
زریاب کو مسکراتے ہوئے پایا۔ زریاب نے سرگوشی کی۔ مبارک ہو، مسز زریاب ہونے والی ہیں آپ۔ لیکن ایک بات یاد رکھنا، انکل سے کہہ دو کہ جہیز میں اور کچھ دے نہ دے، بس تمہارا بٹوا سنبھال کر رکھیں، کیونکہ مجھے ڈر ہے کہ تم پھر سے کسی کو ادھار نہ دے دو۔ مشل ہنس پڑی اور اس نے زریاب کو گھورتے ہوئے کہا، اچھا جی، اب تو وہ ادھار چک گیا نا، اب آپ پرانا حساب کتاب چھوڑیں، ورنہ میں سب کو بتا دوں گی کہ آپ بریانی کے کتنے شوقین ہیں۔ زریاب نے اس کے قریب آ کر مزید چھیڑا، اور میں سب کو بتا دوں گا کہ تم گونگے فقیروں سے کتنی باتیں کرتی ہو۔ ویسے کل مجھے 100 روپے ادھار چاہیے، ملیں گے کیا؟ مشل نے ہنس کر نفی میں سر ہلایا اور چائے کا کپ اسے پکڑاتے ہوئے بولی، بالکل نہیں، اب ادھار بند، اب صرف حکم چلے گا۔ زریاب نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سنجیدگی سے کہا، حکم سر آنکھوں پر؟ مشل وہ 100 روپے کا ادھار تو شاید چک گیا، مگر تم نے جو میری تنہائی دور کر کے مجھ پر احسان کیا ہے، وہ ادھار اب ساری زندگی کا ہے، اور میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں اسے سود سمیت محبت کی صورت میں واپس کرتا رہوں گا۔ تم بس ہمیشہ میرے ساتھ رہنا۔ مشل نے محبت بھری نظروں سے اپنے جیون ساتھی کو دیکھا اور آہستہ سے بولی، ہمیشہ۔ باہر دونوں خاندانوں کے ہنسنے کی آوازیں آ رہی تھیں اور اندر دو دل ایک اٹوٹ رشتے میں بن چکے تھے۔ اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔